مرتے وقت ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ نہ رو، میں تو تجھی میں ہوں، تو جہاں جائے گی میری بیٹی میں تیرے ساتھ رہوں گی، میرے ہونٹوں کی دعا سایہ کرے گی تجھ پر، تو کہیں بھی جائے میری جان میری لاڈلی، ایک رشتہ ہے جو بس تیرا ہے، تیرا ہی رہے گا۔ آج جب تو بھی نہیں ہے ماں، آس کی وہ ڈور تھامے ہوئے زندگی کی سخت راہوں پر میں چلی جا رہی ہوں، چلی جا رہی ہوں، چلی جا رہی ہوں۔ محبت کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو 99 کی حقدار ماں ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی عمریں لمبی کرے، جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے، جن مسلمانوں کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، آمین۔ عمر کوئی بھی ہو، چوٹ لگنے پر پہلا لفظ منہ سے ماں ہی نکلتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں یہ سارا مقام تم سے ہے۔ فرمان مصطفیٰ، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اگر عورت بے عقل ہوتی تو پہلی درسگاہ ماں کی گود نہ ہوتی۔ میں ماسٹر یا پی ایچ ڈی بھی کر لوں تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی نہیں بتا سکتی، لیکن میری ماں جو ان پڑھ ہے، جسے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، میری مسکراہٹ کے پیچھے چھپے دکھ اور میری آنکھوں میں لکھے درد کو وہ پڑھ لیتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ، ماں کا حق ادا کرتے رہا کرو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ گھر سونا کر جاتی ہیں مائیں، جانے کیوں مر جاتی ہیں۔ ماں کے لیے کوئی کیا لکھے، ایک عورت کو شدید تکلیف میں ڈاکٹر سے کہتے سنا، کوئی ایسی دوا نہ دیجیے گا جس میں نیند ہو، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے ابھی۔ ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، اور اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ کبھی وہ روٹھ جاتی ہے، کبھی وہ پیار کرتی ہے، محبت اس طرح مجھ کو ہزاروں بار کرتی ہے، سلا کر گود میں اپنا اڑھاتی ہے مجھے آنچل، وہ میری ماں ہے جو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور میں نے ماں کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا جب اس کی موت میں چند سانسیں باقی تھیں، وہ سرکاری ہسپتال کے بٹ پر پڑی تھی، سانپ نے کاٹا تھا، زہر چڑھنے سے دانت گر چکے تھے، ڈاکٹر آیا تو اسے قریب ہونے کا اشارہ کیا، ڈاکٹر نے کان قریب کیا تو کہنے لگی سستا ٹیکا لگانا، میرے بیٹے کی جیب خالی ہے۔ ماں کاش تو زندہ ہوتی، سر اپنا تیری گود میں رکھتا، دل کے سارے زخم دکھاتا، سن کے میرے سارے دکھ تو پھر میرا سر سہلاتی، کتنے پیار سے بہلاتی، جینے کے پھر راز بتاتی، کانٹوں بھری اس دنیا میں جینا ہے کیسے یہ سمجھاتی، اے ماں کاش تو زندہ ہوتی۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے، ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، وہ آپ سے کبھی بھی دور ہو ہی نہیں سکتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا یہ مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہے میرے لبوں میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے، کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و نادان میں میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہی ہوں،
جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہی ہے۔ عمر چاہے کوئی بھی ہو، چوٹ لگنے پر پہلا لفظ منہ سے ماں ہی نکلتا ہے۔ وقت مرہم سہی مگر اللہ پاک ماں کے جانے کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اے اللہ پاک، ماں تو میری تھی مگر امانت تیری تھی، تیری طرف لوٹ گئی۔ بس تجھ سے اتنی سی التجا ہے کہ انہیں جنت کا مقیم بنانا، آمین۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حج مہنگا ہو گیا ہے لیکن ماں کے چہرے کی زیارت بالکل فری ہے۔ وہ کون سی بیٹی ہوگی جس کی شادی ہو اور وہ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ بس امی سے ملنے جا رہی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت کر لے کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں، اور خاوند سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے راضی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں اور 100 گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں 100 درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ ماں باپ کے پاس آتی ہیں اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی تو اللہ تعالیٰ ہر نظر ڈالنے پر ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار عقیدت کی نظر سے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی بار بھی دیکھیں گے اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہماری مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان کے جوڑ کیوں کمزور ہو جاتے ہیں، کیوں درد کرتے ہیں؟ ایک تحقیق کے مطابق جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو بچے کی ناف سے ایک نالی ماں کے جسم کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے جس سے وہ اپنی خوراک لیتا ہے۔ اگر ماں متوجہ خوراک نہ بھی لے تو اس نالی کے ذریعے بچہ ماں کی ہڈیوں اور جوڑوں سے لمکیات کھینچ کر اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے، اور ماں کی ہڈیاں اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھاپے میں شدید تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اور ہم میں سے اکثر اولاد پھر بھی یہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ماں کی تعریف ایسی ہستی ہے جو اپنے لیے دعا کرنا بھول بھی سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا کبھی نہیں بھولتی۔ ایک مدت بعد دو دوست آپس میں ملے تو ایک نے باتوں ہی باتوں میں دوسرے سے اس کی ماں کے متعلق پوچھا، ان دنوں ماں کا کیا حال ہے؟ وہ بولا، آج ماں کا جنم دن ہے، میں صبح ہی ان سے ملنے گیا تھا، ابھی اولڈ ہوم سے ہی آ رہا ہوں، سب ٹھیک ہے دوست۔ پھر اچانک اسے بھی خیال آیا کہ اسے بھی اخلاقاً اس سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھنا چاہیے، تمہاری ماں تو تمہارے ساتھ ہی رہتی ہوگی، وہ کیسی ہے؟ یہ سنتے ہی دوسرے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں دوست، میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ میں اپنی ماں کو رکھ سکوں، میں تو آج بھی انہی کے ساتھ رہتا ہوں، انہی کے گھر میں۔ ماں کے لیے ایک پیاری سی دعا، یا رب میری ماں کو لاجوال رکھنا، میں رہوں نہ رہوں میری ماں کا خیال رکھنا، میری خوشیاں بھی لے لے میری سانسیں بھی لے لے مگر میری ماں کے گرد سدا خوشیوں کا جال رکھنا۔ میری زندگی، میری خوشیوں، میری چاہت ہے میری ماں، میری محبت، میرا عشق، میری دیوانگی ہے میری ماں، میری دکھوں میں ہوتی ہے جس کی آنکھیں اشک بار، میری زندگی کا حاصل ہے میری ماں، میری خوشیوں کی، میری دکھ سکھ کی ساتھی، وہ پیاری سی ہستی ہے میری ماں، میری کامیابیوں، میری منزلوں کے طالب، ہر پل دعائیں مانگتی جو میرے واسطے ہے میری ماں۔